الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و زباں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا بے انتہا کرم، احسان اور فضل ہے کہ اس رب نے ہم سب کو مسلمان بنایا. اسلام کی اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر کیا کہ انسانوں کے 3 گروہ ہوتے ہیں. ایک گروہ، ایک جماعت خالص مومنین کی، خالص ایمان والے. دوسری جماعت خالص کافر، پکے کافر. اور تیسری جماعت جو بیچ والی ہے، دوگلی جماعت ہے، 2 منہ والی، جن کے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے. وہ جیسی مجلس ویسی باتیں، جیسا سامنے والا آدمی بس اس کی خواہش کی باتیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر منافقین کا ذکر بار بار کیا ہے. سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی شروع کی صورت ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے. اور سورہ بقرہ کی 8ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک، ان 8 آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے. اب اللہ گواہی دیتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ خالی دعوے کر رہے ہیں، ایمان لائے نہیں ابھی.
پھر آگے اللہ نے ان کی مثالیں دے کر سمجھایا۔ پھر سورہ نساء کے اندر ان کا پھر ذکر آیا منافقین کا، کہ منافق لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل کے اندر نہیں ہیں، دل میں تو کفر چھپا کے بیٹھے ہیں اور زبان پر کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے۔ اور پھر پوری ایک سورت اللہ نے قرآن میں اتاری اور اس سورت کا نام رکھا سورۃ المنافقون، ایسی سورت جو پوری منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ عجیب معاملہ پیش آیا، مکی دور کے اندر، مکی زندگی جو 13 سالہ زندگی ہے، مکے کے جو لوگ تھے نا یہ منافق نہیں تھے، یا تو کٹر مسلمان یا کٹر کافر، بیچ والا کوئی ان کا راستہ نہیں تھا، دوگلے لوگ نہیں تھے، یا تو نبی کا ساتھ دینے والے تھے تو کھل کر ساتھ دیتے تھے اور اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھے، اور اگر نبی کا ساتھ نہیں دیتے تھے، سامنے والے کھڑے رہتے تھے تو وہ نبی کے جانی دشمن تھے، لیکن منافق نہیں تھے۔ یہ منافق لوگ مدینے کے اندر پیدا ہوئے اور ان میں سے اکثر لوگ یہود و نصارہ میں سے تھے۔ مکے کے اندر جو لوگ تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بہت زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے ان میں بت پرستی آ گئی تھی، شرک آ گیا تھا، تو وہ بت پرست ضرور تھے، مشرک ضرور تھے، کافر ضرور تھے، لیکن منافق نہیں تھے، دوگلے نہیں تھے۔ وہ اگر مشرک تھے تو اپنے شرک میں پکے تھے، وہ توحید پر نہیں آتے تھے کہ ہم ایک خدا کو کیسے مان لیں گے، ہمارے اتنے سارے خدا جو ہم نے بیت اللہ کے اندر رکھ رکھے ہیں ان کو پھر ہم کیا جواب دیں گے، وہ تو کھلم کھلا کافر تھے۔ لیکن مدینے کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ تھے، اہل کتاب تھے، جن کے پاس علم تھا، ان کی پالیسی بہت خطرناک تھی، دوغری پالیسی۔ آج بھی جو بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ہوتے ہیں بھائی ہم تو ساتھ میں ہیں کھلم کھلا، اور جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کس کے ساتھ ہے، جیسا آدمی ویسی بات ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس کے ساتھ ہے۔ یہ کسی بھی پارٹی کا آدمی آ جائے گلے ملیں گے، مالے پہنائیں گے، پھول برسائیں گے، سب کر دیں گے، پتہ نہیں چلتا یہ کون سی پارٹی میں ہے۔ تو ایسے دوغلے لوگوں کو منافق کہتے ہیں، اور یہ منافق لوگ مدینے میں تھے جو اہل کتاب تھے۔ ان منافقوں کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، سلول اس کی دادی کا نام تھا، یہ اپنی دادی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، ابن سلول مشہور۔ آپ جب سیرت کی کتابیں، اسلامی تاریخ کی کتابیں پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا منافقوں کا سب سے بڑا سردار ابن سلول تھا، اور اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، اس کی دادی کا نام تھا سلول، اور یہ اپنی دادی کے نام سے مشہور ہو گیا ابن سلول۔ یہ منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا۔ جب تک نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے نہیں گئے تھے یہ بڑا مدینے کا سردار مانا جاتا تھا، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے مدینے کے لوگ اس کو مدینے کی سرداری دینے کے لیے تیار تھے، قریب تھا کہ لوگ اس کو مدینے کا سردار چن لیتے، سردار بنا لیتے۔ ابھی اس کی سرداری کی چرچے چل رہے تھے، باتیں چل رہی تھی، اتنے میں نبی علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ جب مدینہ آئے تب بھی اس کی بہت زیادہ سوسائٹی کے اندر، مدینے کے اندر، اطراف کے اندر بہت ہی زیادہ ایک مقام تھا اور ایک پوچھ تھی، بہت ہی زیادہ یہ اعلیٰ سمجھا جاتا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ لیکن جب نبی مدینے آ گئے تو اس نے دوہری پالیسی اپنائی کہ اگر میں ایمان میں داخل نہیں ہوں گا تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو جو ساتھی ہے یہ میری مخالفت میں اتریں گے، اور پھر میں ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا اور میں بالکل ختم ہو جاؤں گا۔ اس لیے اس نے دوہری پالیسی اپنائی، ظاہر میں مسلمان بن گیا
اور باطل کے اندر کافر تھا۔ اسی کو منافق کہتے ہیں، جو زبان سے بڑے بڑے دعوے کرے، ظاہر میں آ کر نمازیں بھی پڑھ لے، بیت اللہ کا طواف بھی کر لے، رمضان کے روزے بھی رکھ لے، لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اسلام کی مخالفت، ایمان کی مخالفت، نبی کی دشمنی، اللہ کی دشمنی، ایمان کی دشمنی، ایمان کی دشمنی۔ تو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جب نبی مدینے پہنچے تو اس نے دوہری پالیسی اپنائی، یہ ظاہر میں تو ایمان میں اور مسلمان بن گیا، لیکن باطل کے اندر وہی کفر چھپا ہوا تھا۔ جب بھی موقع آتا تھا عین موقع پر یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتا تھا، اور یہی منافق کی علامت ہے، عین موقع پہ دھوکہ دے گا۔ جب مدنی زندگی کے اندر سن ہجری 2 کے اندر میدان بدر کے اندر غزوہ بدر ہوا ہے، غزوہ بدر کے اندر جب لوگ مدینے سے بدر کے میدان جا رہے تھے تو یہ منافق عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے 300 آدمیوں کے ساتھ نبی کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوا۔ جب بدر کے میدان کے بالکل قریب پہنچے ہیں، یہاں پر آ کر کافرے نے پڑاؤ ڈالا رات گزارنے کے لیے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے ایک بہانہ بنایا، بھائی میری رائے یہ تھی کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر کے جنگ کریں گے، میری رائے مانے کیوں نہیں، اس لیے میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو جاتا ہوں۔ اب یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے یہاں پر مسلمانوں سے الگ ہو گیا۔ یہ منافق کی علامت ہوتی ہے۔ منافق آپ کے ساتھ کھانا بھی کھائے گا، آپ کے ساتھ چائے بھی پیے گا، آپ کی خوشی کے موقعوں میں سب سے آگے آ کے نعرے لگائے گا اور آپ کو کندھے پہ اٹھائے گا، واہ واہ کرے گا۔ جیسے ہی آپ کے اوپر برا وقت آئے گا، آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی، فوراً پیٹھ دکھا کے بھاگ جائے گا۔ یہی عبداللہ بن سلول کرتا تھا، نبی کے پاس آ کر بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، اتنی لمبی باتیں کرتا تھا، پتنگ کی ڈور بھی چھوٹی پڑ جائے اس کی باتیں اتنی لمبی ہوتی تھی، ایسی بڑی بڑی چھوڑتا تھا۔ لیکن جب میدان بدر پہ موقع آیا نبی کا ساتھ دینے کا، ایمان والوں کا ساتھ دینے کا، عین موقع پہ یہ پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا کہ میری رائے نہیں مانے گئی تو میں تمہارا ساتھ کیوں دوں، میں اس کو جنگ سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں اس کو غزوہ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ یہ کمزور لوگوں کی رائے مان کر محمد یہاں آ گیا، ہم نہیں مانتے اس کو۔ یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے سفر میں آتے ہوئے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد قباء۔ اس مسجد کے اندر نمازی کافی تعداد میں تھے اور بہت مخلص نمازی تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف فرمائی ہے کہ یہ جو قباء کے نمازی ہیں، یہ جو قباء والے مقتدی ہیں، یہ بڑے ایمان میں پختہ ہے، یہ بڑے ایمان میں مضبوط ہے۔ اب منافق کو کہاں یہ تعریف ہضم ہو سکتی ہے کہ اللہ خود ایمان والوں کی تعریف کرے؟ اس نے ان ایمان والوں کو توڑنے کے لیے، ان کے کمزور کرنے کے لیے ایک اور پڑوس میں مسجد بنوائی جو اصل میں منافقین کا ایک ٹھکانہ تھا، اس کا نام رکھ دیا مسجد۔ اور پھر یہ نبی کو دعوت دینے کے لیے پہنچے، اللہ کے نبی ہم نے ایک مسجد تیار کی ہے۔ ویسے مسجد قباء پڑی تو ہے، لیکن بہت سارے بوڑھے ضعیف ایسے ہیں جو مسجد قباء پہنچ نہیں سکتے ہیں، ان کو تھوڑی دور پڑتی ہے، تو ہم نے بوڑھوں کی اور کمزوروں کی رعایت کرتے ہوئے ایک اور مسجد تعمیر کی ہے، آپ چل کر کے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھا دیں، اس کا افتتاح کرا دیں، پھر ہم خود اس کو سنبھال لیں گے۔ یہ نبی کو بھی دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ ہمارے جو منافقین کا مرکز بنا ہے، اس مرکز کی افتتاح بھی ہم نبی کے ہاتھوں سے کرائیں تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو کہ یہ منافقین کا ٹھکانہ ہے۔ جیسے یہ نبی کو ایسے باتیں کر کے تیار کر کے گئے، اللہ نے پوری صورت اتار دی، سورہ منافقون، جس میں ذکر فرمایا کہ یہ جو مسجد زرار بنی ہے یہ کوئی مسجد نہیں ہے، یہ منافقین کا ٹھکانہ ہے جو مسجد قباء کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس کے مقتدیوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے خلاف منصوبے بنانا چاہتے ہیں،
یہ ایمان والوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ فوراً اس مسجد کو منہدم کرائیں، اس کو ختم کرائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو بھیجا، اس مسجد کو ملیا میٹ کر کے ختم کر دیا گیا۔ یہ منافقین کے کارنامے تھے۔ جہاں پر مسلمان مضبوط ہوتے تھے، جہاں پر ایمان والوں کی طاقت ہوتی تھی، جہاں پر ایمان والوں کی حکومت بننے والی ہوتی تھی، یہ منافق جاتے تھے، اس بنتی ہوئی حکومت کو توڑ دیتے تھے، اس ایمان والوں کی طاقت کو توڑ دیتے تھے، ایمان والوں کے درمیان دراڑ پیدا کر کے، اختلاف پیدا کر کے، ان کی طاقت کو، ہمت کو توڑ کر کے ان کو کمزور کر دیتے تھے۔ ایک اور موقع پر ایسے ہی اس نے فائدہ اٹھایا۔ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے مدینے کے، پہلے یہ دونوں کٹر آپس میں دشمن تھے اور ان کی جنگیں چلتی تھی، پھر دونوں قبیلے ایمان میں داخل ہو گئے۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد ان کی جو پرانی عداوتیں، دشمنیاں تھی، یہ بالکل ختم ہو گئی اور یہ بالکل بھائی بھائی کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ اب ایک مرتبہ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے آدمی بیٹھ کر کے پیار و محبت کے ساتھ آرام سے ساتھ میں بیٹھے ہوئے۔ اب منافق کو یہ چیز کہاں برداشت ہو سکتی ہے کہ اتنے کٹر آپس کے دشمن تھے، ایمان نے ان دونوں کو ملا دیا، اسلام نے ان دونوں کو ایک کر دیا اور ان کی عداوت اور دشمنی ختم کر دی۔ یہ تو بڑا کمال ہو گیا، واپس ان میں دشمنی کیسے پیدا کی جائے؟ تو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول آیا اور پرانے زمانے کے اندر جو ان کی آپس میں جب جنگیں چلتی تھی، ان جنگوں کے موقعوں کے کچھ قصیدے تھے، کچھ اشعار تھے، اس نے یہ اشعار پڑھنا چالو کیا تو جو یہ قبیلے والے بیٹھے تھے نا، ان میں پھر وہ خون گرم ہو گیا۔ اچھا، ہمارے باپ داداؤں کے ساتھ میں انہوں نے ایسا برتاؤ کیا ہے اور آج ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بول پڑے اور اتنے بولے کہ آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نکالنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی، آپ جلدی سے یہاں پہنچے اور آپ نے آتے ہی کہا، کیا آپ لوگ میرے زندہ ہوتے ہوئے، میری موجودگی میں، ایمان میں داخل ہونے کے بعد واپس جہالت کی باتوں پر لڑ رہے ہو، واپس جہالت کی باتیں دہرا رہے ہو؟ انہوں نے توبہ کی، ایک دوسرے سے معافیا مانگی، ایک دوسرے سے گلے ملے۔ یہ منافقوں کے کارنامے تھے۔ میدان جنگ کا موقع آیا، عین موقع پر دغا دے کے بھاگ گئے۔ جہاں پر مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی تھی، وہاں پر دوسرا ٹھکانہ بنا کر اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ جہاں مسلمان آپس میں مل بیٹھ کر کے پیار و محبت کی زندگی گزاریں، ان میں آپس میں تفریق اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ ایسے ان کے کارنامے تھے منافقین کے۔ اسی لیے اللہ نے منافقوں کی جو قرآن میں سزا بیان کی ہے، وہ کافر سے بھی خطرناک ہے۔ اور پھر علماء لکھتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بھی نیچے منافق ہوں گے۔ اب علماء مفسرین لکھتے ہیں، بھئی ایسا کیوں ہے؟ ایک کافر آدمی اس سے بھی گیا گزرا اور اس سے بھی بدتر یہ منافق کیوں ہو گیا؟ اس کی سزا اسلام کے اندر کافر سے بھی بڑی ہوئی کیوں خطرناک رکھی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جو کافر ہے وہ مسلمان ایمان کو مانتا ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اس سے اتنا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے اور اس کا نقصان بھی اسلام کو اس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو منافق ہے، یہ منافق جو اندر رہ کر کے اسلام کو کمزور کر رہا ہے، اندر رہ کر اسلام کو کھوکھلا کر رہا ہے، اندر رہ کر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اندر رہ کر اسلام کا استہزاء کر رہا ہے، اسلام کو کمزور کرنے کی پالیسیاں اپنا رہا ہے، اس لیے اس کی سزا بھی اللہ نے خطرناک بتلائی ہے۔ اس لیے نفاق سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب نفاق سے بچانے کی کیا صورتیں ہیں؟
پہلے آدمی سمجھے کہ منافق کی کون کون سی علامتیں ہیں. اگر وہ علامتیں میرے اندر پائی جا رہی ہیں تو مجھے ان علامتوں کو دور کرنا چاہیے اور نفاق سے بچنا چاہیے. حدیث کے اندر جو شروع خطبے میں نے حدیث پڑھی تھی، ان عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر ایک جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں. اربع من کان فیہ کان منافقا خالصا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. 4 علامتیں، 4 عادتیں، 4 خصلتیں جس انسان کے اندر پائی جائے یہ پکا اور خالص منافق ہے. کون کون سی؟ اذا خاصم فجر، جب اس کے ساتھ میں کوئی لڑائی جھگڑا کسی کی ہو تو یہ گالی گلوچ کرے. لڑائی کے موقع پر، اختلاف کے موقع پر گالیاں دینا، یہ پہلی منافق کی علامت. دوسری علامت اذا عاہد غدر، جب یہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ کر کے مکر جائے، وعدہ کر کے اس کے خلاف چلا جائے. وعدہ خلافی کرنے والا یہ بھی منافق کی علامت ہے. اگر وعدہ خلافی کی صفت کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ منافق کی ایک علامت میں اس میں پائی جا رہی ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. اور تیسری علامت اذا حدث کذیبا، جب یہ کسی سے باتیں کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا یہ بھی منافق کی علامت ہے. اور چوتھی علامت اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو یہ امانت میں خیانت کرے. اور دوسری حدیث کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت انس فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق آدمی کی نماز ہے. اس کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ یہ منافق آدمی بیٹھا بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے، ابھی تو نماز کا بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا، پڑھ لوں گا. جب بالکل نماز کا ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے، جب آخر کی چند گھڑیاں نماز کے ٹائم میں باقی رہتی ہے، تب اٹھتا ہے اور حدیث میں لفظ لائے ہیں چڑیا کی طرح یا کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اٹھ کے بھاگ جاتا ہے. لا یذکر اللہ الا قلیلا، نماز کے اندر اللہ کا دھیان، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت کم ہوتی ہے. یہ نماز پہلی مرتبہ جو پڑھتا بھی ہے بہت ہی سستی کے ساتھ میں، غفلت کے ساتھ میں، جماعت کو ٹال کر، مسنون وقت کو ٹال کر، بالکل اخیر وقت کے اندر 4 ٹھونگے مار کر کے کوے کی طرح اور بھاگ جاتا ہے. یہ منافق کی علامت بتلائی حدیث کے اندر. اور بھی بہت ساری علامتیں بتلائی ہیں. من مات ولم یغزو ولم یرمی بہ مات علی شعبۃ من النفاق، جو آدمی اس حال میں مر جائے نہ تو اس نے جہاد کیا نہ جہاد کی نیت کی، یہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا، نفاق کی ایک خصلت اور نفاق کی ایک عادت پر مرا. تو یہ منافقین کی بڑی بڑی چند عادتیں اور خصلتیں حدیث میں بتائی گئی ہے. مسلمانوں کو چاہیے اپنے آپ کو خالص مسلمان بنائیں، اپنے آپ کو خالص مومن بنائیں، نفاق سے اور منافقت سے، دوغلے پن سے، دوہری پالیسی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن لوگوں کی سنت باقی ہو سنتیں پڑھ لیں.